بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے ناظرین، کیا آپ نے کبھی محسوس کیا ہے کہ کوئی ایسا گناہ جسے آپ نے دنیا سے تو چھپا لیا لیکن اپنے دل سے نہیں چھپا پائے؟ وہی گناہ اچانک رات کی نیند، دل کی تسلی اور دل کا سکون چھین لیتا ہے۔ اندر ایک خاموشی اتر آتی ہے اور اسی خاموشی میں ایک آواز گونجتی ہے، کیا اللہ مجھے معاف کرے گا؟ کیا وہ مجھ سے ناراض تو نہیں؟ لیکن اصلی سوال یہ ہے کہ جب انسان توبہ کرتا ہے تو اللہ اس کے ساتھ کیا کرتا ہے؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بارے میں ایک ایسی حقیقت بیان فرمائی جو دل کو گہرائی سے چھو جاتی ہے۔ اکثر انسان ایک پل کی غلطی میں کچھ کر بیٹھتا ہے، پھر پورا وجود پریشان ہو جاتا ہے، عبادت و دعا زبان پر اٹک جاتی ہے اور انسان اندر ہی اندر ٹوٹنے لگتا ہے۔ یہی ٹوٹنا، یہی شرمندگی توبے کی سب سے پہلی اور سب سے پیاری نشانی ہے، کیونکہ یہ درد بتاتا ہے کہ ایمان ابھی بھی زندہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب میرا بندہ سچ مچ شرمندہ ہو جائے، دل سے گناہ سے بچتا ہے اور اپنی غلطی پر روتا ہے تو اللہ فرشتوں سے فرماتا ہے، دیکھو میرا بندہ گناہ کر بیٹھا لیکن اسے میری یاد آ گئی، وہ میری طرف لوٹ آیا، اس کا دل پگھل گیا۔ اللہ ہماری غلطیوں کو ہمارے خلاف استعمال نہیں کرتا، وہ ہماری شرمندگی کو ہمیں توڑنے کے لیے نہیں بلکہ اٹھانے کے لیے استعمال کرتا ہے۔ یہی شرمندگی رحمت کا دروازہ بن جاتی ہے۔ کسی بھی حالت میں کی گئی سچی توبہ، اسی دل سے نکلی دعا کبھی خالی نہیں لوٹتی۔ اب ذرا گہرائی سے سوچئے، آپ کی شرمندگی کس وجہ سے ہے؟ کیا صرف ڈر کی وجہ سے کہ کہیں سزا نہ مل جائے، یا محبت کی وجہ سے کہ آپ خود کو اللہ کے لائق بنانا چاہتے ہیں؟ کیونکہ ڈر انسان کو روکتا ہے لیکن اس کی محبت انسان کو بدل دیتی ہے۔ اس وقت دل میں کیا محسوس کر رہے ہیں؟ کوئی سوال اٹھ رہا ہے، کوئی گناہ یاد آ رہا ہے، یا کوئی ایسی بات جو آپ دل میں چھپائے بیٹھے ہیں؟ مجھے کمنٹ کر کے بتائیے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ آپ کی یہی فیلنگ اس ویڈیو کے اگلے سب سے اہم حصے کی وجہ بن جائے۔ گناہ کے بعد انسان کو جو سب سے بھاری احساس پکڑ لیتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ اسے ڈر لگنے لگتا ہے کہ شاید اب میں اللہ کا حقدار نہیں رہا، لیکن اصل میں یہی وہ خیال ہے جسے شیطان دل میں ڈال دیتا ہے تاکہ انسان توبہ کی طرف لوٹ ہی نہ سکے۔ جبکہ اللہ کی رحمت کا طریقہ بالکل الٹا ہے۔ اللہ اس بندے کو جو اپنے گناہ کی وجہ سے ٹوٹ رہا ہو اور بھی زیادہ اپنی طرف کھینچتا ہے۔ انسان کو لگتا ہے وہ بس گر پڑا، لیکن اللہ دیکھتا ہے کہ اسی گرنے کی حالت میں اس کا دل سب سے زیادہ نرم اور سب سے زیادہ سچا ہوتا ہے، اور یہی حالت توبہ قبول ہونے کا اصلی وقت بن جاتی ہے۔ غور فرمائیے، جب انسان گناہ کرتا ہے تو وہ اس کے دل کو کالا کرتا ہے، لیکن جب اسی گناہ پر انسان رو دیتا ہے، شرمندہ ہو جاتا ہے، تو اسی دل پر رحمت کی پہلی بوند گرتی ہے۔ اور یہ کوئی عام چیز نہیں، یہ وہ خاص احساس ہے جو اللہ اپنے خاص بندوں کو ہی دیتا ہے، کیونکہ اگر اللہ کسی کو چھوڑ دے تو وہ اپنے گناہ پر شرمندہ بھی نہیں ہوتا، گناہ کو گناہ سمجھتا ہی نہیں۔ اسی لیے جب آپ شرمندہ ہیں تو یہ آپ کی بربادی نہیں بلکہ آپ کی ہدایت کی شروعات ہے۔ اب دل سے سوچئے، آپ کے اندر یہ شرمندگی کب سے ہے؟ کسی ایک گناہ کی وجہ سے یا کئی باتوں کا بوجھ ہے؟ اور سب سے بڑا سوال، کیا آپ نے کبھی اللہ سے اکیلے میں بیٹھ کر یہ پوچھا ہے کہ وہ آپ سے کیا چاہتا ہے؟ مجھے کمنٹ میں بتائیے، کیونکہ شاید آپ کا یہی احساس آپ کی اگلی رحمت کی شروعات ہو۔ جب انسان سچ میں اپنے گناہ پر پچھتاتا ہے تو اس کے دل میں ایک عجیب سی خاموشی پیدا ہو جاتی ہے۔ وہ خاموشی ایسی ہوتی ہے کہ نہ دل دنیا کی طرف بھاگتا ہے، نہ عبادت میں پہلے جیسا سکون ملتا ہے، بس ایک تلاش پیدا ہو جاتی ہے کہ میرا دل پہلے جیسا صاف کیوں نہیں۔ یہی تلاش، یہی بے چینی اللہ کی طرف سے بھیجی گئی بہت بڑی نعمت ہوتی ہے، کیونکہ یہی وہ حالت ہے جس میں بندے کا دل سب سے زیادہ نرم ہوتا ہے، اور اسی نرمی میں اللہ دل پر اپنی رحمت ڈالتا ہے۔ دیکھیے، توبہ کوئی ایک لفظ نہیں، یہ ایک سفر ہے۔ کبھی انسان خود کو سنبھلتا محسوس کرتا ہے، کبھی اچانک وہی گناہ یاد آ کر دل
پھر بھاری ہو جاتا ہے۔ لیکن اس اتار چڑھاؤ میں بھی ایک بات بہت گہری ہے، یہ سب اس بات کی نشانی ہے کہ اللہ آپ کو دھیرے دھیرے اپنے قریب لے جا رہا ہے۔ اگر اللہ کسی کو چھوڑ دے تو اس کے دل میں کبھی یہ خلش، یہ شرمندگی، یہ طرف ہی پیدا نہ ہو، وہ گناہ کر کے چین سے سو جائے۔ یہی فرق ہے اس دل میں جس میں ابھی روشنی باقی ہے اور اسی دل میں جو بالکل بجھ چکا ہے۔ سوچئے، جس دل میں گناہ کے بعد تکلیف ہے وہ دل ابھی بھی زندہ ہے۔ اسی زندہ دل پر اللہ اپنی مدد اتارتا ہے، اور کبھی کبھی یہ مدد اتنی خاموشی سے آتی ہے کہ انسان خود بھی حیران رہ جاتا ہے۔ ایک دن آپ کو لگے گا کہ وہ گناہ کا بوجھ ہلکا ہو گیا، عبادت میں پہلے سے زیادہ مٹھاس آ گئی اور دل کی بے چینی اچانک سکون میں بدل گئی۔ یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب اللہ آپ کے دل کو صاف کر کے آپ کو ایک نئی شروعات دیتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گناہ، شرمندگی اور توبہ کے بارے میں ایک بہت گہری بات فرمائی تھی۔ کبھی کبھی اللہ اپنے بندوں کو اسی گناہ کی وجہ سے ایسی راہ پر لے آتا ہے جس راہ پر چل کر بندے کا دل پہلے سے کہیں زیادہ صاف، کہیں زیادہ نرم اور اللہ کے کہیں زیادہ قریب ہو جاتا ہے۔ یعنی اصل گناہ نہیں ہوتا، اصل بات وہ دل ہوتا ہے جو اپنی غلطی پر ٹوٹ جاتا ہے اور لوٹنے کی ہمت کر لیتا ہے۔ یہی ٹوٹنا، یہی شرمندگی اللہ کے نزدیک سب سے پیاری حالت بن جاتی ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ اپنے بندوں کی توبہ سے اس مسافر سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے جسے بیابان میں اپنی کھوئی ہوئی اونٹنی اور سارا سامان اچانک واپس مل جائے۔ سوچئے، وہ مسافر موت کے قریب تھا، ہر امید ختم تھی، اور پھر اچانک اسے زندگی واپس مل گئی۔ ٹھیک اسی طرح جب گناہ میں گرا ہوا بندہ ٹوٹ کر توبہ کی طرف آتا ہے تو اللہ اس پر اسی طرح کی خوشی فرماتا ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ یہ وہ راز ہے جسے لوگ سمجھ نہیں پاتے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ شرم محسوس ہونا اس کی کمزوری ہے، جبکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ یہی شرم، یہی بے چینی، یہی ٹوٹنا اللہ کی طرف کھینچنے والی پہلی نشانی ہے۔ ایک اور بات فرمائی گئی کہ جب اللہ کسی بندے کے ساتھ بھلائی چاہتا ہے تو اس کے دل میں اسی گناہ کے لیے ناپسندیدگی پیدا کر دیتا ہے۔ جو گناہ پہلے آسان اور میٹھا لگتا تھا وہی اچانک بوجھ بن جاتا ہے، نظر اس سے بچنے لگتی ہے، دل گھبراتا ہے اور انسان اس کام سے دور بھاگنے لگتا ہے۔ یہ بھی اللہ کا طریقہ ہے اپنے بندے کو پاک کرنے کا۔ اسی لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ کسی پر رحمت کرنا چاہتا ہے تو اس کے گناہ اس کی نظر میں اجاگر کر دیتا ہے تاکہ وہ خود ان سے دور ہونے لگے، ان سے بچنے لگے اور توبہ کا راستہ پکڑ لے۔ جو لوگ گناہ کر کے بھی بے فکر پھرتے ہیں وہی اصل میں سب سے زیادہ نقصان میں ہوتے ہیں، کیونکہ ان کے دل میں اب وہ روشنی نہیں بچی جو انہیں جگا سکے۔ تو اگر آپ کے دل میں ابھی بھی وہ درد، وہ شرم، وہ بے چینی زندہ ہے تو جان لیجئے یہ کوئی سزا نہیں بلکہ اللہ کی طرف سے ایک نرم بلاوا ہے، ایک خاموش پکار کہ میرے پاس لوٹ آؤ، میں تجھے معاف کرنے کے لیے ہی تجھے یاد دلا رہا ہوں۔ جب کوئی بندہ سچ میں توبہ کی طرف لوٹتا ہے تو اس کے دل میں پہلے سے کہیں زیادہ ہلچل ہوتی ہے۔ اسے لگتا ہے شاید اس کی توبہ قبول ہی نہ ہوگی، شاید اللہ اسے معاف نہ کرے، لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ اپنے بندے کی توبہ کو کبھی خالی نہیں چھوڑتا۔ جس بندے کا دل ٹوٹ کر شرمندہ ہوا وہی اللہ کے نزدیک سب سے پیارا ہے۔ گناہ کے بعد آنے والی بے چینی اور ڈر محض سطحی احساس نہیں ہوتے، یہ اس حالت کا اشارہ ہے جو اللہ کی رحمت کے لیے تیار ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی بندہ اپنی غلطی پر روتا ہے اور دل سے پچھتاتا ہے تو اللہ اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے اور اسے نئی شروعات کا موقع دیتا ہے۔ یاد رکھیے، توبہ لفظوں کا کام نہیں، یہ دل کا سفر ہے۔ کبھی انسان خود کو کمزور محسوس کرتا ہے، کبھی گناہ کی یاد ڈراتی ہے، لیکن یہی ڈر اور یہی بے چینی اللہ کی طرف لوٹنے کا راستہ بنتی ہے۔ جو دل ٹوٹ کر بھی کبھی نہیں لوٹتا وہی اصلی نقصان میں ہوتا ہے۔ اسی لیے اگر آپ اپنے دل میں وہ شرم اور درد محسوس کر رہے ہیں تو سمجھ لیجئے کہ یہی اللہ کی طرف سے بلاوا ہے، یہ اشارہ ہے کہ ابھی بھی آپ کے دل میں روشنی باقی ہے اور اللہ آپ کو اپنی رحمت میں واپس بلا رہا ہے۔ جب بندہ توبہ کی طرف لوٹنے لگتا ہے تو ایک اور عجیب سا لہجہ دل کے اندر پیدا ہوتا ہے، لگتا ہے جیسے کوئی نہ دکھنے والی طاقت آپ کو واپس اسی طرف دھکیل رہی ہے جہاں سے آپ نکلنا چاہ رہے تھے۔ یہی وہ وقت ہوتا ہے جب بہت سے لوگ ٹوٹ جاتے ہیں
اور سوچتے ہیں کہ شاید اللہ انہیں معاف کرنا ہی نہیں چاہتا، لیکن حقیقت اس سے بالکل الٹ ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد دیا کہ جب اللہ کسی بندے کے لیے بھلائی چاہتا ہے تو اسے اس کے گناہوں کا احساس کروا دیتا ہے، یعنی جس دل میں بار بار یہ سوال اٹھ رہا ہو کہ کیا میری توبہ قبول ہوگی، دراصل وہی دن اللہ کے نزدیک لوٹنے کے سفر پر چل چکا ہوتا ہے۔ اور کبھی غور کیجئے، گناہ کے بعد کبھی کبھی اچانک ایک خاموشی اتر جاتی ہے، نہ دل بولتا ہے نہ دماغ، بس ایک عجیب سی روحانی چپی۔ یہ کوئی معمولی چپی نہیں ہوتی، اکثر یہی وہ چپی ہوتی ہے جس میں اللہ اپنے بندے کے دل پر ہلکی سی دستک دیتا ہے کہ اب لوٹ آؤ، میرے دروازے پر تمہارا انتظار ہے۔ اس لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ فرمایا، جس دل میں گناہ کا بوجھ محسوس ہونے لگے وہ دل ابھی زندہ ہے، اور زندہ دل ہی وہ دل ہے جس پر رحمت اترتی ہے۔ تو اگر آپ کے ساتھ کبھی ایسا ہوا ہو کہ آپ اکیلے بیٹھے ہوں اور اچانک کوئی بات یاد آ جائے، کوئی گناہ یاد آ کر دل کو جوڑ کی چوٹ دے جائے، تو ڈریے مت، یہ اللہ کا غضب نہیں بلکہ اس کی طرف سے آپ کے روح کو جگانے والی آواز ہوتی ہے۔ اور یہیں سے اصلی سفر شروع ہوتا ہے کہ اس دل کا سفر جو اپنے رب کی طرف لوٹنا چاہتا ہے۔ جب دل توبہ کی طرف چلنا شروع کرتا ہے تو اندر ایک بہت نرم سی تبدیلی پیدا ہوتی ہے، ایک ایسی خاموش ہلچل جسے شاید آپ کے آس پاس والے محسوس نہ کر سکے، لیکن آپ کا رب محسوس کر رہا ہوتا ہے۔ انسان خود بھی سمجھ نہیں پاتا کہ اس کے اندر کیا بدل رہا ہے، مگر اللہ تعالی جانتا ہے کہ اس کا بندہ لوٹنے والا ہے۔ اسی لیے توبہ کا ارادہ کرنے سے پہلے انسان کے اندر ایک بڑی جنگ شروع ہو جاتی ہے۔ نفس کھینچتا ہے کہ وہی کرو جو پہلے کرتے آئے ہو، لیکن دل جیسے کسی نہ دکھنے والے ہاتھ سے روکتا ہے اور کہتا ہے اب بہت ہو گیا، لوٹ آؤ۔ یہی وہ یقینی لمحہ ہوتا ہے جب رب العالمین اپنے بندے پر رحمت کا دروازہ کھول رہا ہوتا ہے۔ اللہ ہم سب کو سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ورب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔